جی بھائی، حضرت سلیمان کا مشہور واقعہ چونٹی اور لشکر آج میں آپ کو سناؤں گا۔ تو جس کو میرا چینل پسند آئے، میری ویڈیوز پسند آئیں، برائے مہربانی وہ مجھے ضرور سبسکرائب اور لائک کرے۔ پارٹ 2 اور پارٹ 1 دو پارٹس ہوں گے اس کے، اور ہم اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ آج میں آپ کو پارٹ 1 سناؤں گا، کل میں آپ کو پارٹ 2 سناؤں گا۔ پارٹ 1، چونٹی کی وارننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی، جنوں انس کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں ہوا، پرندے، جنات سب پر مسخرت کر دیے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنی فوج لے کر سفر پر نکلے۔ آگے جنات کا لشکر، پیچھے انسان، اوپر پرندے سائبان کیے ہوئے۔ سائبان کا مطلب چھاؤں کیے ہوئے یا گھیرا ڈالے ہوئے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ زمین ہل رہی تھی لشکر کے قدموں سے۔ راستے میں ایک وادی آئی، اسے وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات اور، اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس میں بھی سورہ نمل آئی ہے۔ سورہ نمل کا نام یہ نمل رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس میں یہ چونٹیوں کا ذکر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلے ہم کہانی کی اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اچانک ایک چونٹی نے اپنی قوم کو آواز دی، اے چونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چونٹی نے 3 باتیں کیں۔ پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی، خبردار کیا چونٹیوں کو، یعنی کہ اپنے لشکر کو، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی، لشکر کا نام لیا، انہیں بتایا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی چوٹیوں میں گھس جاؤ، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ تو تیسری بات یہ کہی تھی کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی کہ اس نے اپنی چونٹیوں سے کہا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکر کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم اپنی بلوں میں گھس گئے ہیں، یعنی معذرت کر لی کہ بادشاہ جان بوجھ کر نہیں کچلیں گے، یعنی کہ بادشاہ چونٹیوں کو بغیر یہ جاننے کہ چونٹی تھی اس کو کچل دینا گناہ نہیں ہوتا، اس یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، چونٹی کی آواز سنتے ہی رک گئے اور مسکرا دیے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسانوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں۔ واہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، سوچو بادشاہوں کے بادشاہ جس کے اشارے پر ہوا چلتی ہو، ہاں ہوا چلتی ہو۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت تھی، دیکھ لو، وہ ایک چونٹی کی بات سن کر رک گیا، تکبر نہیں کیا۔ دیکھیں اتنی بڑی بادشاہت اور وہ ایک چونٹی کی بات سن کر رک گئے، چونٹی کے لیے رک گئے۔ دیکھ لو، یہ اللہ والوں کے کرامات ہیں۔ خیر آگے ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس چونٹی کا ذکر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا سورہ نمل میں نے آپ کو کہا تھا نا، سورہ نمل میں یہ واقعہ اسی بناسبت پر اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی، وہ دعا ہمارے لیے سبق ہے۔ آگے میں پارٹ 1 اینڈ ہو گیا، پارٹ 2 میں بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان نے اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگی، اور وہ دعا آج بھی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ جس کو میرا پارٹ 1 پسند آیا وہ برائے مہربانی لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔